بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات اسی وقار اس عقیدے پر علماء اہل و سنت دا اجماع ہے کہ موت تو بعد ہر انسان نو چاہے نیک ہوئے یا بد ہوئے اس کو زندگی نصیب ہوئی. اور اس زندگی نو شریعت کی اصطلاح برزخی زندگی کیا جائے جو قیامت تک جاری رہے. اگر مرنے والا شخص صالح ہے تو ایسے شخص کی زندگی جو ہے برزخی انعام اکرام اجر ثواب اور اللہ دی رحمت ہوئی. اور جڑا شخص فاسق ہوئے فاجر ہوئے اللہ اور رسول دا نافرمان ہوئے ایسے شخص کی زندگی برزخی عذاب تکلیف ہوئی. اسی برزخی زندگی نو قبر کی زندگی بھی کہا جاتا. اور اسی نو قبر دا عذاب اور قبر دا ثواب کیا ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے سے تمام علماء اہل و سنت متفق صلی الصالحین صحابہ کرام سے لے کر آج اتفاقی عقیدہ. ہاں چند گروہ ایسے گزرے معتزلہ وغیرہ جنہوں نے اس عقیدے دی نفی کی.
یقیناً اس وقت بھی ایسے لوگ موجود سن، ائمہ کرام فقہائے امت زمان، اور لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت ہی کہلواتے تھے، لیکن علماء اہل سنت انہوں نے اہل سنت شمار نہیں سی، گمراہ فرقہ اور گمراہ نظریات جو تھے علماء متفق سن کہ ایسے لوگ گمراہ، آج بھی ایسے گروہ اہل سنت کے ٹائٹل اور اس نام تے بہت موجود ہیں، جنہوں نے گمراہ یا کوئی اور لقب یا انہوں دی حیثیت بیان کی دی جائے تو تسلیم کرنے لی تیار نہیں، کہن گے اسی اہل سنت، لیکن اس درمیانی زندگی دے وہ انکاری برزخی کیفیت دے انکاری، قبر دے عذاب اور ثواب دے انکاری، قبر دے سوال کتاب جو ہوئے گا اس دے انکاری، اور انہوں دا انکار کوئی قرآنی اور حدیثی دلائل تے مشتمل نہیں، صرف اشکالات، ابہامات اور عقل انہوں دا معیار، کیونکہ عذاب قبر ثواب قبر جو ہے اس نو عقل نال سمجھنا ناممکن ہے، لہذا وہ سرے تو انکاری ہے کہ ساری عقل تو یہ چیز بالا ہے یا مشاہدے تو بالا ہے یا سمجھ نہیں آ رہی، اور حیران کن بات ہے کہ ایسے لوگ بہت سارے عقائد اور نظریات تسلیم کر چکے نے جو عقل دے خلاف، لیکن عذاب اور ثواب قبر دا انکاری نہیں، اس وجہ تو یہ چیز عقل دے اور مشاہدہ دے خلاف۔ ذرا تصور کیجیے کہ ہر انسان کرامن کاتبین دو فرشتے موجود ہیں، اس پر ایمان، گناہ اور ثواب لکھ رہا، کیا عقل نہ سوچیے، کیا یہ بات عقل دے خلاف نہیں؟ کندھیاں تے فرشتے دا ہونا، دائیں بائیں فرشتے دا موجود ہونا، ثواب عذاب گناہ ثواب لکھنا، اور سانو کدے آواز محسوس نہ ہونا، تو اس بات دا اگر اقرار ہے تو کیا عذاب اور ثواب قبر ہی ایسا عقیدہ ہے جس کو عقل نہ سمجھ کے تسلیم کیتا جائے؟ کیا ہے لوگ قیامت والے دن میزان دے قائل کہ قیامت نو اعمال نو تولیا جائے، نماز روزہ اعمال جتنے بھی نے تولے جاؤ، تو بھلا سوچئے بات عقل دے مطابق کس طرح تولیا جائے گا نماز اور روزے؟ کوئی اس کا وجود ہے؟ اگر اس پر ایمان ہے تو عذاب اور ثواب قبر کا انکار کیوں؟ یعنی صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے، ایک عقیدہ ہی ایسا ہے جس نو عقل نہ سمجھ کے تسلیم کیتا جائے گا، نہ قرآن پر یقین ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی۔
جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیے کہ آپ اللہ دے رسول اور آپ اس کائنات اس دین دے شاہد، بہت ساری ایسی چیزیں جو ساڑھے مشاہدے چ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کرایا، اور آپ نے اپنی آنکھاں نال دیکھ کے اور کان نال سن کے مشاہدے تو بعد امت نو بیان فرمایا۔ کیا پھر بھی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ بات کہے کہ جس نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے، آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے، آپ نے دکھا دیتا گیا ہے، سنا دیتا گیا ہے، تو میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی اور آپ دے فرمان تے بھی تسلیم نہیں کرا؟ ایسا شخص اپنے عقیدے، اپنے ایمان تے غور کرے کہ کہاں کھڑا۔ قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات اور موجود نے جنہوں عقل نہ سمجھنا ناممکن، محال ہے، سمجھ نہیں سکتا لیکن اس پر ایمان ہے کہ قرآن دی آیت۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہت ساری احادیث جنہوں عقل نہ سمجھنا ناممکن ہے، لیکن اس لیے ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث۔ جن چیزاں دے لوگ انکاری نے، انہاں چیزاں مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور امت نو گواہی دے چکے، فرما چکے۔ لیکن اس گروہ دا یہ نظریہ ہے، اور ایسے گروہ تو انسان مومن نو، صحیح العقیدہ شخص نو متنبہ رہنا، کیونکہ ان کی بنیاد اساس ہی غلط ہوں۔ وہ تمہارے سامنے قرآنی آیات احادیث پیش کر جنہوں تو مغالطہ دینے دی کوشش کر کہ دیکھو جی ایس حدیث نو پڑھیے بھلا کس طرح پہلے بنیاد بنن گی کہ یہ چیز عقل دے مشاہدہ دے خلاف، پھر ایسی آیات و حدیث تلاش کر کے پیش کر جنہوں نال بات باور کرائی جا سکے کہ واقعی بھئی عذاب قبر ثواب قبر انتہائی مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر ان منکرین نے احادیث نے عذاب قبر دینا ہوں خود انہوں نے اختیار چن یا انہوں دے بس چوندا کہ انہوں دینا ہے، پھر تو ناممکن سی، اس چیز سے قادر نہیں۔ تو جے عذاب اور ثواب دینے والا اللہ، تو پھر اس وجہ تو انکار کرنا کہ اللہ نہیں دے سکتا نہ اس، تو کیا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر، دینے والا اللہ ہے اور خبر دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انکار کرنے والا کون ہے؟ جس نے خود اللہ نے بنایا، جس مقام پہ کھڑا ہے، لیکن مندہ نہیں اللہ دی بات، اس لئے کسی عقل اور مشاہدہ دے خلاف۔ اپنی تخلیق پہ غور کر لو، بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے تینوں پانی دے قطرے تو کس طرح بنایا اور ماں دے رحم بنا کے تینوں باہر لے آئے، یہ سارا کچھ ممکن ہے، صرف عذاب قبر ہی ممکن نہیں ہے اللہ واسطے نہ اس کیفیت اور اس زندگی برزخیہ دا انکار اور عجیب تعویلات کہ دیکھئے قرآن پاک دو قسم دے عذاب کا ذکر، ایک عذاب دنیا ہے اور ایک عذاب آخرت۔ سارا قرآن پڑھی یہ تیسرے عذاب کا ذکر نہیں ہے تو کہاں لے آئے مولوی عذاب قبر؟ قرآن بھرے اس بات نل کہ دنیا چ عذاب ہوئے گا یا آخرت چ عذاب ہوئے گا، درمیانی عذاب کا ذکر قرآن چ نہیں۔
بھئی یہ درمیانی عرصہ ہے، بڑی آسان جی بات اگر تسی غور کرو گے. بھئی قرآن پاک عذاب دنیا دا ذکر ہے یا عذاب آخرت؟ درمیان والی جو زندگی ہے جس نو تسی زندگی کہہ رہے ہو قبر دی، یہ دا عذاب کتنے لکھ؟ یا دنیا عذاب ہے یا آخرت عذاب؟ تو کتنا سادہ جہا جواب ہے کہ یہ جو درمیانہ عرصہ ہے قبر دا، اس نو تسی کس پاسے لے جاؤ؟ آخر یہ بھی تو شمار کرو گے نا کہ دنیا چ ہے یا یہ آخرت، کس طرف تو اس عرصے نو لے جاؤ. دنیا دی زندگی 60 سال ہے اور قبر اندر ہو سکتا ہے 1000 سال 2000 سال گزر جائے. اس نو کس طرف لے جاؤ؟ جے تسی کہو کہ قبر دنیا ہے، تسی من چکے ہو کہ دنیا عذاب ہے. اور اگر تسی اس قبر نو آخرت ہی لے جاؤ تو تسی تسلیم کر چکے کہ آخرت عذاب ہی قرآن تو ثابت. جس طرف بھی شمار کرو گے اس برزخ دا عذاب تے ثابت قرآن پاک. لیکن اس گروہ دا ایک مغالطہ ہے، بھئی قرآن پاک 30 پارے کتے عذاب قبر دا ذکر نہیں، لہذا اسی نہیں تسلیم کر. پھر اگے سارے عقلی اعتراضات نے، جتنے بھی اعتراضات، جڑا جل جاندہ ہے انہوں عذاب کیویں ہوندہ ہے، جڑا ڈب جاندہ ہے سمندر دریاؤں انہوں کیویں عذاب ہوندہ ہے، جنہوں پرند چرند درند کھا جاندے نے انہوں عذاب کیویں ہوندہ ہے. یہ سارے اعتراضات نے، شبہات نے، بنیاد صحیح ہو جائے انہیں کسی اعتراض دی کوئی حقیقت. یہ اصلی امت احادیث دے بارے ذہن مشکوک کرنا چاہن، یا اس امت نو اس ڈر اور خوف تو نکالنا چاہتے ہیں کہ کوئی عذاب عذوب نہیں ہے، موج کرو. تو قرآن و حدیث آخر لوگ سلف صالحین محدثین کرام تو فہمچ، علمچ، تقویچ، للہیت، ایمانچ بڑے ہوئے لوگ تھے نہیں. بہت سارے عذاب قبر دے انکاری لوگ ایسے ہو جنہوں طہارت پاکیزگی دے مسائل و احکام دا بھی علم نہیں ہو، انتھوتے اور گمراہ قسم دے بدعقیدہ لوگ صرف انہیں چند مغالطے آیات یاد کیتیاں ہوندیاں نے اور الجھاؤ پیدا کر رہے ہوندے نے علماء حق نل، علماء دین، کہ قبر عذاب نہیں چند آیات اور چند روایات ذہن جنت و اشکال پیدا ہوئے عوامی. تو عوام ویسے قلع نام ہوتی اور سن دیئے کہنے گالتے بھائی عقل علی کی تیس. بھائی اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک عقل نو تابع نہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث سے. پہلے اپنا عقل نو درست کی، انہوں سمت درست دیجئے، حتیٰ کہ اس حد تک پہنچے کہ ایت قبر ہی نہیں، یہ تو جیسی میت نو دفن کرنا اینو قبر نہیں ہے. ایت صرف مومن دی، بندے دی، انسان دی تقریم تعظیم لئی گڑا ہوندہ ہے، یہ تو قبر ہی نہیں ہوندہ. چلو مطلقاً انکار ہو گیا کہ یہ قبر ہی نہیں، جان ہی چھوٹ. جے قبر نہیں تے قبرستان کے تھے، جے یہ قبر ہی نہیں، یہ تو مطلب ہے دنیا قبرستان تو پھر کو نہیں ہوئے گا. قبرستان کینوں آندے ہو؟ جے قبرستان وہی جگہ جتے قبران نے تو پھر مننا ہوئے گا کہ ایک قبران. پھر ایسے لوگ جڑے عذاب قبر دے انکاری ہوندے، انہیں اکثریت انہاں لوگاں دی ہوندی ہے جڑے اپنے آپ نو مواحد توحید پرست بھی کہتے. پھر سوال کیجئے، پوچھ جے قبر نہیں کہ تسی آپ ہی کہندے ہو کہ قبر
نو پختہ نہیں کرنا چاہیے. قبر تے سجدہ نہیں، قبر دا طواف نہیں، قبر نو پختہ کرنا نہیں، قبر نو چونا گچ کرنا نہیں، قبر تے چڑھاوا نظر و نیاز نہیں، قبر تے قبہ بنانا جائز نہیں، قبر تے کتبہ تختی لگانا جائز نہیں، قبر پہ کچھ لکھنا جائز نہیں، قبر نو ایک بلش تو اونچا کرنا جائز نہیں. یہ جڑے سارے مسائل نے قبر دے متعلقہ، وہ کیڑی قبر ہے؟ قبر تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ تے گڑا ہے بندے دی تعظیم لئی، یہ تے قبر نہیں، قبر تے کوئی ہو رہے. تو پھر یہ سارے مسائل احکام کس قبر دے متعلق ہیں؟ اگر یہی قبر ہے کہ لاحت بناؤ، شک بناؤ، قبر میت نو دفن کرو، اس طرح اتارو، اس طرح رکھو، اس طرح دعا کرو، یہ سارے مسائل کدے متعلقہ نے؟ اسی قبر. اور حیرانگی دی بات ہے جدو یہ سارے اسی قبر دے متعلقہ مسائل نے، جدو عذاب دی باری آندی ہے ادو ساری ان حدیث نے انکار، یہ تے قبر ہی کوئی. بتائیے ذرا سوچئے، گمراہی نہیں ہے تو کیا؟ ایمان رکھیے کہ اسی قبر اندر عذاب بھی ہے اور اسی قبر اندر ثواب. یہی قبر ہے جنہوں شریعت نے قبر کے قرآن پاک پڑھی، کئی مقامات تے قبر قبور دے الفاظ آئے، کتے واحد کتے جمع، قبر قبور. قرآن کوئی ایک آیت ایسی پڑھی یہ تے لفظ قبر یا قبور ہوئے قرآن اور اس تو مراد اے قبر نہ ہو. یہ تصور جانتا ہے کہ اینو قرآن قبر اینو نہیں کیا، کسی اور جگہ نو کیا. اور اگر ایہی قبر ہے تو پھر مانیے، یقین جانیے کہ ثواب بھی اسی قبر اندر ہے اور عذاب بھی اسی قبر. اس قبر نو صرف گڑا نہ سمجھنا، اس قبر نو صرف تکریم تعظیم میں انسانیت لی چھپانا میت نو مقصود نہیں. یہ دے مسائل و حکام نے شریعت. لیکن اعتراض باطل ہے کہ قرآن پاک دے اندر اس عذاب قبر دا ذکر نہیں. بھئی آخر قرآن پاک نو تواڈے تو علاوہ بھی کوئی رابطی زمین تے سمجھے ہے یا نہیں؟ پڑھیے صحیح البخاری. آخر جتنے بھی اس وقت پاکستان منکرین عذاب قبر نے ایسے گروہ تو زیادہ علم تقوی والے کون ہوں گے؟ امام بخاری رحمت، امیر المومنین فی الحدیث، آل سنہ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. صحیح البخاری اندر ابواب عذاب قبر، اور پھر امام بخاری رحمت اللہ اپنی منہج کے مطابق پہلے اس عذاب قبر نو قرآن تو ثابت کی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری یہی انداز کہ اکثر اپنا موقف، اپنا باب قائم کرتا جو نہ تھا عقیدہ نظریہ فقات، اس نے ہوتے پہلے قرآن دی آیت ساتھ حدیث رسول پر پیش فرماند. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری جدوں عذاب قبر دائے ابواب قائم فرمائے تو پہلی آیت جو لے آئے قرآن چو، جس تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس قبر عذاب دا ہونا حق، آیت لے آئے. اس آیت نو سنیے. فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. جدو ظالم موت دی سختی اندر ہوندہ ہے، کافر مشرک بے دین انسان جدو موت دی سختی اندر ہوندہ ہے، سکرات اندر ہوندہ ہے، موت دی سختی اندر ہوندہ ہے، فرشتے آکے وہ روح نو قبض کر رہے ہوندے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. فرشتے اپنے ہاتھ اگاں پھیلاندے ہیں اس بندے ال، اس مرنے والے انسان ال،
جدی جان نو قبض کرنے واسطے اللہ دے فرشتے آئے، اس ظالم، اس مشرک بدعقیدہ کافر جنوں قبر عذاب ہونا ہے، اس شخص دی جدوں میت نو، اس شخص دی جدوں وجود جو فرشتے جان نکالن لئی آندے نے تے او دے ال فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کے آندے نے اخرجو انفسکم، اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جان، آن دے اس روح نو بار، نکلن دو اس جان نو۔ بڑی سختی دے نال فرشتے دی جان نکال دے نے، فرما دے اخرجو انفسکم۔ قرآن دے الفاظ، فرشتے اپنے ہاتھ اگے پھیلا رہے ہیں اس بندے ال جن نے مرنا ہے، جدو تے موت تاری ہونا لی، موت دی سختی اندر ہے، تنگی و پریشانی اندر ہے۔ اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جان، الیوم تجزون عذاب الہون، اج ہی تنو رسوا کن عذاب ہوئے گا۔ الیوم، الیوم تو مراد جدو روح قبض ہو رہی ہے، اس تو مراد کل ہے یا پرسو ہے؟ الیوم تو مراد کیا ہے؟ فرشتے جان نکال رہے ہیں، تنال کہتے ہیں تنازعاب کدوں شروع ہوئے گا؟ الیوم، تنازعاب کدوں شروع ہوئے گا؟ آج۔ ہن قرآن چو پڑھی الیوم کہتے کہتے آئے، پڑھ کے دیکھئے کہ الیوم تو مراد کہتے کل پرسو بھی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، آج دے دن توڑے تے توڑا دین مکمل ہو گیا۔ اس دن سے مراد وہ دن تھا جس دن یہ وحی آئی، کل نہیں تھا، پرسوں نہیں تھا۔ الیوم سے مراد آج ہے۔ امام بخاری کی فقاہت پر، علم پر قربان جائیے کیسے استدلال ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ امام بخاری صحیح البخاری میں لے آئے، فرماتے ہیں الیوم سے مراد آج ہے، اور آج مرنے تو بعد میت کہاں جائے گی؟ قبر۔ فرما الیوم تجزون عذاب الہون، آج تنو عذاب ہوئے گا۔ لہذا اس قرآن پاک دی آیت مبارکہ تو واضح امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ عذاب قبر آج ہے، عذاب قبر حق۔ قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ جس تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عذاب قبر دا اثبات قرآن پاک پڑھی، فرمایا جدوں فرعون اپنی آل لشکر سمیت غرق ہوئے، اس دا ذرا واقعہ قرآن جو پڑھی، فرمایا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بڑا برا عذاب نے آ گھیریا کس نو؟ فرعون۔ برا عذاب آ گیا کتھے؟ ڈوبن دا، پوری آل ڈوب رہی ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، ڈوب رہی ہے، عذاب آ گیا، گھیر لیا فرعون اور اس نے لشکر نو۔ یا اللہ، او برا عذاب او کتھے نے؟ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا ہر روز صبح و شام فرعون اور ادھے سارا لشکر اگ تے پیش کیتا جاندے، صبح و شام غدوا وعشیا۔ اور اس آیت دیتات محدثین نے یہ لکھا ہے کہ غدوا وعشیا یہ تصور دنیا میں ہے صبح و شام کا، یہ آخرت کا نہیں ہے۔ صبح ہونا شام ہونا یہ دنیا، جنت میں ایسا نظام غدوا وعشیا، اس سے مراد عذاب آخرت نہیں ہے، عذاب جہنم نہیں ہے، اس سے مراد عذاب قبر۔ کیوں غدوا وعشیا؟ قرآن اندر صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ صبح و شام کا نظام کہاں ہے؟ اس وقت دنیا میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب ان پر آگ پر وہ پیش کیے جا۔
یہ عذاب قبر، فرعون کی میت بار ہے، اس کے لشکر کی میتیں سمندر کی تہ میں، مچھلیوں کی پیٹ میں وہ غرق ہو گئے، عذاب ان کا جاری ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں بھی میت کے ذرات ہوں اس پر عذاب دینے پر وہ اللہ قادر۔ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے کون سی مشکل بات؟ یہ سمجھنے میں پوری باڈی اسی حالت جو ہوئے تے ویچ روح ہوئے تے پھر زندگی ہوتی۔ میں کہتا ہوں ایک جسم کا ہاتھ پورے جسم دا ایک ہاتھ الگ ہو جائے، اللہ اس الگ ٹکڑے کو زندہ رکھنے پر بھی قادر، عذاب دینے پر قادر ہے، ثواب دینے پر قادر۔ عقل کیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی جی، اور سمجھنا انسان نظر نہیں آتا، وہ نظر انسان۔ میں پاس بیٹھا ہوں، آپ 2 بندے 3 بندے کٹھے بہ جان، ایک کے پیٹ میں کیا ہے تم جانتے ہو نہیں، درد ہے جانتے ہو نہیں، ایک بندے کی انگلی میں یا ران میں یا ٹانگ میں کہیں درد ہے، تکلیف ہے، وہ تڑپ رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے اور وہ صبر کر لے، تڑپے نہ تو اس کا معنی درد ہی کوئی نہیں۔ تسی کہو جی تو تڑپتے ڈیگتے رولا پا دے تاں پتہ لگے گا بتنوں درد۔ تمہیں درد نظر آتی ہے، اس کی تکلیف نظر آتی ہے، اس کا پریشان ہونا تجھے نظر آ رہا ہے، جب تک وہ خود بیان نہ کرے۔ اگر یہ حق ہے تو عذاب قبر کا انکار کیوں؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو خواب کو سامنے رکھو۔ خواب میں کیا بندہ روٹی نہیں کھاتا؟ روٹی کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، سفر کرتے ہو، جہاز پہ چڑھتے ہو، سفر میں، خواب میں۔ ہوں تسی دسو بھا جدوں خواب وچ بندہ سفر کردا ہے، جہاز چڑھیا ہوندا ہے، وہ کیڑی کمپنی دا جہاز ہوندا ہے؟ انہاں کمپنی نال رابطہ کرو، برات نو میں تواڈے جہاز وچ چڑھیا، میں تسلیم کرنا کیویں؟ وہ کہن گے برات نو جہاز وچ واقعی تسی چڑھے۔ وہ کون سا جہاز تھا جنہیں رات نو خواب وچ چکیا ایتھوں تے دوسرے ملک پہنچا دیتا ہے؟ وہ کون سا گھوڑا تھا جس پر تم نے سفر کیا؟ وہ کون سا موٹر سائیکل تھا سفر میں؟ تمہارے گھر میں موٹر سائیکل بند ہے، اندر ہے، لاک ہے، تم خود بھی خواب میں بار ہو اور موٹر سائیکل پر چڑھی ہوئی ہو، یہ کون سا موٹر سائیکل ہے؟ سائیکل ہے، کار ہے، جس سواری پہ تسی عام طور پہ چڑھتے ہو، کبھی یہ خواب میں منظر نظر آیا؟ کھانا پینا چلنا بولنا، باپ فوت ہو گیا، خواب میں اس سے گفتگو جاری، ماں مر گئی ہے اس سے گفتگو جاری ہے، دوست فوت ہو گیا اس سے خواب میں گفتگو جاری ہے، وہ باہر کیسے آیا؟ وہ تو مر گیا تھا، تم نے اس کی شکل کو کیسے دیکھا؟ اگر یہ سارے حقائق ہیں، خواب کا کھانا پینا ہنسنا مسکرانا رونا تڑپنا چیخنا اور خواب میں لذت محسوس کر، کیا بندہ خواب کے اندر جب بعد وہ اٹھتا ہے تو کیا بندے پر غسل واجب نہیں ہوتا؟ میں پوچھتا ہوں یہ خواب کے جو خواب آیا غسل واجب ہوا، یہ لذت جو آپ نے محسوس کی خواب میں مجھے بتائیے یہ کیا منظر ہے؟ صرف عذاب قبر کے انکار ہی کرتے ہو۔ ایک اور بندہ جاگ رہے ہے، ایک بندہ سو رہے ہے، خواب ویکھ رہے ہے، تڑپ رہے ہے خواب، کیا جاگدے بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ تڑپتا پہ؟ وہ خواب میں ماں ہے، وہ خواب میں بیوی کے ساتھ لیٹا ہے، سیدھی صاف بات تھا کہ سمجھ آ جائے، خواب میں وہ بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، آپ پاس جاگ رہے، آپ کو پتہ ہے یہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ بیوی ہو سکتی ہے اس کے گھر میں ہی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ اگر اس پر وہ قادر ہے صرف عذاب قبر دیکھ کے مانو گے؟ وہ خواب میں پھر اس کے اثرات بھی زندگی پر ہے، اٹھتا ہے تو کہتا ہے غسل واجب ہے، روٹی کھاندہ رہے خواب تے رجیا نہیں، خواب پھل کھاتا ہے تے رجیا نہیں، اٹھ کے بھوک لگی بھائی ہونتے تو روٹی کھا دی خواب، وہ روٹی پیٹ میں نہیں گئی لیکن غسل تو واجب ہو گیا، یہ وجود اس پر کیسے واجب ہوا؟ اے وجود تو ہلیا ہی نہیں، یہ تے چرپائی تو اٹھیا ہی نہیں،
اس پر غسل کیسے واجب ہو گیا؟ اگر اس پر وہ قادر ہے تو عذاب قبر دینے پر بھی وہ قادر۔ ایمان رکھے، جس نے دیکھ کے سن کے بتایا ہے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں۔ میرا سوال ہے، جس شخص نے عذاب قبر کو نہیں مانا اس نے محمد مصطفیٰ کو نذیر ہی نہیں مانا۔ نذیر کا کیا معنی ہے؟ خوشخبریاں مانتے ہو، آپ کی جو آپ نے ڈرایا ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ صدیق جنت میں جائے گا، یہ خوشخبری ہے۔ عمر فاروق جنت میں جائیں گے، یہ خوشخبری ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا عثمان جنت کے ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فتوحات ہو جائیں گی، یہ خوشخبری ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، یہ خوشخبری ہے۔ فلاں فلاں عمل کرنے والا فلاں فلاں دروازے سے گزرے گا، یہ خوشخبری آنے۔ تو جو ڈرایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا ڈر جاؤ، وہ نہیں مانتے ہو، اس کا انکار کیوں؟ اس لیے کہ ذہن نہیں مانتا، اور ذہن کو تابع کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور سنیے قرآن پاک کی فرمائے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون نو جدوں عذاب نے آ گھیریا ہے، فرعون غرق ہونے لگا، عذاب آئے گھیر لیا اس نو پورے عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام انہیں تے اگ پیش کیتی جاندی ہے۔ اور اگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، کیسے سادہ اور صاف الفاظ نے قرآن نے، بھلا کوئی رب نے قرآن کی گنجائش رہن دیتی ہے؟ فرما صبح و شام وہ آگ تے پیش ہو رہے ہیں، تو پھر کی ہوئے گا؟ ایویں پیش ہوندے رہن گے، اس عذاب تمام ہمیشہ کی رہے گی، پھر ہوئے گا کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی اس دن اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج فرعون تے اودی آل نو داخل کر دو سخت ترین عذاب اندر، جاؤ داخل ہو جاؤ سخت ترین عذاب کی طرف۔ قبر کی عذاب ہو رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگتے پیش ہو رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جدوں قیامت آئے گی اس دن اسی حکم دیاں گے فرعون اور دی آل نو سخت ترین عذاب داخل کرو۔ وہ عذاب جہنم ہے جو پہلا عذاب ہے، آگ پر پیش ہونا، یہ عذاب قبر ہے اور قرآن سے ثابت۔ قرآن پاک پڑھی تیسری آیت مبارکہ، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جڑا مومن ہوندہ ہے اسی اس نو دنیا دی زندگی اندر بھی ثابت رکھنے ہاں اور آخرت دی اندر بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ وہ کون؟ کہاں ثابت قدم رہے گا؟ نبی علیہ السلام فرمایا جب قبر میں میت کو دفن کیا جاتا ہے تو دعا کرو کہ اللہ اس کو حساب کے وقت اس کلمہ اسلام پہ ثابت رکھے۔ اللہم ثبت ہو بالقول ثابت۔ قرآن کی تفسیر یہ حدیث کر رہی ہے۔ قرآن پاک نے منافقہ ذکر کیتا ہے، فرمایا قرآن پاک سنعذبہم مرتین، اسی نہ منافقن 2 واری عذاب دیا۔ کنی واری؟ 2 واری۔ یہ گنو کنی واری بنتا ہے؟ 2 واری۔ سنعذبہم مرتین، 2 مرتبہ، 2 واری، دوہرا 2 مرتبہ ہم عذاب دیں گے منافقوں۔ ایک عذاب کہ وہ قتل ہوں گے، موت کے وقت ان پر یہ سختی ہوگی، قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اور دوسرا عذاب قبر میں، اور تیسرا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر اسی سخت بڑے عذاب کی طرف لٹائیں گے ان کو۔ کب؟ قیامت کے۔ جہنم کے عذاب سے پہلے 2 عذاب دے لیں گے، ایک دنیا تے دوجا قبر۔ قرآنی نص
یہی وہ قبر ہے جہاں عذاب کا ہونا حق، کوئی اور قبر نہیں ہے اور کوئی اور تصور نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے، کبھی کسی گمراہ شخص کے فتنے کا شکار نہ ہونا کہ کوئی اور بھی قبر۔ اگر اس فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، نہ تمہاری زبان سے قرآن محفوظ رہے گا، نہ حدیث محفوظ رہے گی، نہ علماء امت محفوظ رہیں گے۔ وقت آئے گا گمراہی کی ایسی دلدل پھنسو گے کہ سارے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ جاؤ۔ یہ عذاب ہوتا ہے ان کو دنیا میں جو احادیث صحیحہ کا انکار کرتے ہیں کہ نولہ ما تولا، وہ پھرتے رہتے ہیں، دنیا کی چکر لگاتے ہیں، انہیں کہیں سکون نہیں آتا گمراہ لوگوں کو، اس لیے کہ ان محدثین کا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پوری امت کے راستے کو چھوڑ۔ بڑا آسان جواب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کہی سی، سنن ابی داؤد میں۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا، اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ان قریب ایک خطبہ۔ یہ بھی اشکالات بابا سے بھرا ہوا، لوگوں کے ذہن و دماغوں میں بھرا ہوا مسئلہ تقدیر، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو پھر یہ عذاب ثواب کیوں؟ اس پر کبھی گفتگو۔ آج جو بات سن، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے، ہے جی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا اللہ نے، ہم سے مناظرہ کرے، بات بلائیں علماء۔ عمر بن عبدالعزیز سیانے تھے، سمجھدار تھے، امیر المومنین تھے، فرمانے لگے پہلے شرائط نہ طے کر لئیے، دلائل کے تو دے ہوگے تقدیر کے انکار، تقدیر نہیں سی من۔ وہ کہنے لگی دلیل قرآن جو ہوئے گی، حدیث جو ہوئے گی۔ فرمایا پھر مناظرے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تسی گمراہ ہو۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ فرمایا قرآن حدیث پڑھ کے صحابہ کرام تابعین تقدیر دے قائل ہو گئے، تسی قرآن حدیث پڑھ کے تقدیر دے منکر ہو گئے۔ میں صحابہ کے ساتھ ہوں، میں تابعین کے ساتھ ہوں۔ کتنا آسان جواب۔ ایک بندہ تو نہ کہے ایس قبر عذاب کوئی نہیں۔ بھائی یہ تیرا موقف ہے، تیرے مولوی دا ہے، تیرے بزرگ دا ہے، کس کا موقف ہے؟ یہ کس نے سب سے پہلے امت میں رائج کیا ہے؟ اس کا نام بتا۔ صدیق انکاری تھا، سینہ عمر فاروق شیر خدا، اہل بیت میں سے کوئی شخص، کوئی ہستی عذاب قبر کی انکاری تھی؟ کوئی تابعین میں سے، محدثین میں سے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ، امام شافعی و مالک احمد بن حنبل، امام بخاری و مسلم، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے محدثین ہیں، جو ہماری سلف صالحین ہیں، جو جنت کے بشارتیں جن کے لیے ہیں، وہ عظیم لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اجیوت عذاب دے قبر دے قائل سن۔ پھر تم گمراہ ہو، ہم محمد کے صحابہ کے ساتھ ہیں اور تابعین محدثین کے ساتھ۔ جنت تو اڑنال جانا دھوتے ہیں نا، جنت کے اندر تمہارے ساتھ جانا ہے جو تمہارے ساتھ چلے۔ جنت میں جانا ہے کن کے ساتھ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سارے قائل تھے اسی عذاب قبر کے، اسی ثواب قبر کے، ہم ان کے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم تو ان کے راستے پر ہیں، ہم نیا راستہ کیوں لے آئے؟ تمہارے مولوی کو سمجھ نہیں آئی تو ہمارا قصور، اس کو پڑھاؤ۔ تمہارے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا قصور ہے۔ محدثین کو سمجھ آ گئی ہے، امام بخاری محدثین سارے سمجھ گئے، تم انکاری ہو۔ سنیے اس سے واضح حدیث کیا؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دفنائے گئے۔ جب دفنا بیٹھے نا، حضور بیٹھے نے قبر تھے، کون؟ محمد مصطفیٰ، صحابہ کرام۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ استغفروا، ذرا مغفرت دی دعا کرو، اللہ کو دعا کرو اپنے ساتھ بھائی واسطے، اس دے ہوتے قبر تنگ ہوگی۔ محمد رسول اللہ بیان فرما رہے، قبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں، کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ قبرستان پہ محمد مصطفیٰ قبرستان میں موجود ہے، قبر دے اوپر موجود ہے۔ دفنان تو بعد فرمایا عذاب قبر سخت ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے بھائی پر، دعا کرو اللہ اس کی قبر کو کھول دے۔ دعا کرتے رہے، دعا جاری رہی، محبوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، فرمایا تمہارے بھائی پر قبر روشن ہو گئی۔ جنہاں عذاب سنایا دکھایا گیا ہے، بیان کیتا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو انکاری۔
تو ہم یہ ہویا نہیں، اللہ کرے ہوئے، سمجھو سمجھتے تب آئے جب قبر میں جاؤ تو رسولہ تو بیان کر دیا، مشاہدہ بیان کر دیا، سننا بیان کر دیا، دیکھنا بیان کر دیا، کوئی گنجائش رہ گئی ہے تمہیں یقین نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی زبان؟ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، صحیح البخاری دی حدیث، او جی اوپر قبر ہے جی، او اوپر پتہ نہیں قبر کنے بنائی، او ہور قبر ہے جہدے وچ عذاب ہوندا ہے جی، او ہور قبر بنی، او کیڑی قبر ہے؟ او جی جڑی قبر ہے نا جی، او تے او روح جڑی سب پرندے دے وچ ہوندی ہے تے او پرندہ اڑدا ودا ہے جنت، او سمجھن او اتا ہونا، او اللہ کے بندو وہ ساری حدیث حق ہے۔ تو جنت قبر کیا ہے؟ قبر مومن واسطے جنت کا باغیچہ، یہ جنت ہے مومن کے لیے، ساری وہ خبریں اسی کے بارے میں، اس میں کیا ابہام ہے، کیا اشکال؟ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، دو قبریں سامنے سے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دو قبریں عذاب ہو رہے ہیں، عذاب پہلے ہو رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ آپ پر وہ عذاب زہر کر دیا گیا تاکہ امت کو سمجھا دے، نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ فرمایا انہاں دو عذاب ہو رہے ہیں، اور میرے صحابہ کوئی بڑے بڑے گناہ دی وجہ تو نہیں ہو رہے، بڑے گناہ سے مراد اگر بچنا چاہتے نا تو بڑے کوئی معمولی گناہ سے بچ سکتے سن، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا ہر مسلمان کی، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر دے کولوں گزرے، اتوں کھڑک آیا سی، اس بندے کو پوچھیا کرو جڑا ہے قبر کوئی نہیں عذاب، اتوں کھڑک حضور اتوں ویکھیا، اتوں کھڑک آیا، اتنے یہ قبر ہے، تھلے تے آئی کوئی نہیں، یہ تو قبر ہی نہیں ہے، یہ تو گڑھ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اے دو قبریں جو سامنے نے زمین تے انہاں تے عذاب ہو رہا ہے، انہاں تے عذاب ہو رہا ہے، ایویں جانے جانے آسمان کی طرف نہیں دیکھا با اوپر عذاب ہو رہا ہے، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، سوارش کالات ختم، اور جی جڑی میت جلا دیتی جاندی ہے جی انہوں پھر کیویں عذاب ہوتا، بہتر نہیں سی وہ ہندو والا کام کر دے بس جلا دے ہوتے تاکہ عذاب نہ ہو، اس وجہ تو وہ نہیں رکھن دیں میت بعذاب ہوندے نہیں، ان نال شامل ہو جو، آسان جا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث بخاری، ایک بندے نے موت آئی، جب موت آنے لگی نا بیٹے کول بیٹھ فرمان بندہ کی پتا کہنا بیٹے نو بیٹو من بڑا عذاب تو ڈر لگتا کہ بڑا کام اوکھا ہے، عذاب ہونا ہے، تو تسی انج کرو میری جدوں میں مر جاواں نا میری میت نو تسی جلا دے، جلا کے راکھ بنا کے نا ادھی سٹ دیا جے سمندر ہے جا کے پانی چ، ادھی سٹیا جے جنگل، تھوڑی جگہ تے میری چنگی بخشے رہ جائے پورے جنگل ہے، تاکہ نہ زرے لبن تے نہ عذاب ہوئے۔ پترا ایویں کیتا، پتر بھی چنگے فرما بردار سن، پیو نے جویں فرمایا ہوئے کیتا، لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، پیو نو جلایا، جلا کے راکھ پوری بنا کے ادھی جا سٹی سمندر اور ادھی جنگل پکھیر کے تسلی نہ لا کے بہ گئے، ہن ساڈے پیو نال عذاب نہیں ہو سکتا، جی اے مرن تو بعد بے فکر نے بعد عذاب کو نہیں ہونا، اگے جاؤ تے صحیح تیار رہے، عذاب نہیں ہوئے۔ اب خبر کس نے دی؟ محمد مصطفیٰ، اے عمل حضور تو پہلے ہوئے، آپ دی بس تو پہلے ہوئے، دنیا تشریف آوری تو پہلے ہوئے، بصیت نبی اس تو پہلے یہ کسی بندے نے قیاس خبر کس نے دیتی ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام جدوں ایویں ہو گیا کہ اللہ پاک نے حکم دیتا ساری رات جتے جتے ذرے اکٹھی ہو جائے، کون کس کے لیے مشکل، سارے ذرات اکٹھے ہو گئے، وہ دا پورا وجود بن گیا، تو رب نے فرمایا سنا ہون تو کیوں کہہ آیا سے کہ میں نے جلا دیا جائے، یا اللہ تیرے عذاب تو ڈر گیا سا، فرمایا تو نے چونکہ میرے عذاب سے ڈر کی وجہ سے کیا دی، جاؤ میں تنو اپنی رحمت رن معاف کی تھا، تو عذاب تو اسی قبر کوئی عبداللہ بن ابی دے جنازہ حضور نے اسی پڑھایا، جنازہ پڑھا کے تو پھر حضور دی قبر تے کھلوتے سن، آواز آئی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ وہ کون سی قبر تھی؟ یہی قبر تھی، نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود، یہودن ایک عورت آئی،
انہیں ہمیں کوئی گل کی تھی کہ فرمایا اللہ تنو عذاب قبر تو بچائے. یہ ادھڑ عورت نے کیا؟ سیدہ عائشہ حیران ہوئی قبر عذاب ہوندا ہے. میں آج حضور کو پوچھا, حضور تشریف لے آئے, فرمایا یا رسول اللہ قبر عذاب ہوندا ہے؟ رولا ہی موقع ہے. بھلا اس تو بعد کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہودیہ عورت نے سیدہ عائشہ دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ قبر دے عذاب تو بچائے. یعنی یہودی مذہب یہ تصور سی کہ قبر عذاب ہوندا ہے, وہ پناہ منگدے سے. جدوں یہ بات سیدہ عائشہ نے سنی تو حیران ہوئی ہیں, پہلی بار سنی سی قبر عذاب ہوندا ہے, ثواب ہوندا ہے یا عذاب ہوندا ہے. پریشان ہوئی ہیں تے حضور تشریف لے آئے, آگے پوچھا یا رسول اللہ قبر عذاب ہوندا ہے؟ اے آج میں نے دعا دیتی ہے فلاں عورت نے, قبر عذاب ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ قبر کا عذاب حق, قبر کا عذاب حق. گل مک گئی. فیصلہ کون حدیث ہے؟ صحیح بخاری سے. فرمایا قبر کا عذاب حق. کنے فرمایا؟ سوال امی عائشہ نے کیتا ہے, جواب کس دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سیدہ عائشہ فرماتی اس تو بعد میں اکثر سن دی سا محبوب علیہ السلام نے ہر نماز قبر دے عذاب تو پناہ منگ دے سن, اور فرماندے ہوں دے سن کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ منو جہنم دے عذاب تو بچا, منو قبر دے عذاب تو بچا. علماء امت نے لکھا ہے جب ایک مقدمہ ہوتا ہے نا, اس مقدمے کی تفتیش ہوتی ہے, پھر اس کو حوالات میں بند ہوتا ہے, وہاں تفتیش تحقیق ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے اس کو سزا ہوتی ہے, پھر وہ قید میں جیل میں جاتا ہے. فرماتے ہیں یہی انداز ہے قبر کے عذاب. پہلے تفتیش ہے, تحقیق ہے, سوال ہے, حساب ہے, کتاب ہے, پھر یہاں اس کی حوالات ہے, پھر قیامت قائم ہوگی اور پھر وہ پکا جیل کا قیدی ہے. یا اللہ کی رحمت فرمائے تو اللہ اس کی تخفیف کر دی. لیکن قبر کا عذاب حق ہے, اس کے بارے میں قرآن حدیث. لیکن دعا ایک کرو کہ اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کے عذاب تو بچنا چاہتے ہو نا, فرمایا جدو فرشتہ کوڑا مارے گا قبر گرج کوڑا کے مارے گا, اس نو مارنا چاہے گا, مارے گا تو پوچھے گا کہ میں نے کوڑا کیوں ماریا ہے؟ فرما تو ایک واری نماز وضو صحیح نہیں سی کیتا تے پڑھی سی, بے وضو نماز پڑھی وہ ظالمہ تنو قبر کوڑے نہ مارے. جڑا بے وضو پڑھے ایک نماز انہوں قبر دا کوڑا ہے, تو جڑا پڑھے ہی نہ وہ کوڑے گنو اپنے شمار کرنا کہاں کھڑے ہو. فرمایا جس وقت فرشتہ کے کوڑا مارنے کی کوشش کرتے اگے پتہ کون ہو, نماز آ جاتی, سر کی طرف سے کوڑا مارنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, آگے نماز آتی ہے کہ نہیں یہ نمازی بندہ تھا, خبردار اس طرف میں کھڑے ہوں, کوڑا نہیں لگ رہا. ایک طرف زکوٰۃ ہو, ایک طرف روزہ ہوگا, ایک طرف صدقہ و خیرات ہوگا نفلی. یہ 5 اعمال ہیں انسان کے جو بندے کو گھیر لیں گے اور کہیں سے بھی کوڑا نہیں مارنے دیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جو ان اعمال کی پابندی کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. سورہ ملک پڑھا کر, سورہ ملک پڑھنے کی برکت سے اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والی رات کو یا جمعے والے دن فوت ہو جائے, اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرے. دعا کیا کرے کہ اللہ ایمان کی موت دے, اسلام کی موت دے, جمعہ کی موت اور شہادت کی موت بخشے. یہ قبر کے عذاب سے بچنے کی رائے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لیکن اس قبر کا عذاب حق ہے, اس پر علماء سنت کا اجماع ہے. اس عقیدے پر قائم رہنا اور اس عقیدے کے خلاف جو عقیدے ہے کہ اوپر قبر ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا, یہ سارے گمراہ لوگوں کے نظریات ہیں. علماء اہل و سنت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے, یہی قبر ہے, یہی عذاب ہے, یہی ثواب ہے. اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ ہی رکھے, اہل حق کے ساتھ اٹھنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب
اللہ